الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آج انشاءاللہ موضوع نیک لوگوں کا محبت اور برا لوگ کا محبت کا بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ میں ابی جہل کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، اس کا پاس دوست آ گئے، انہیں بتا روٹی رکھے۔ عرب کے اندر بہت بڑا عیب وہ آدمی نہیں، وہ آپ پیچھے ہو گئے، میں آپ کا کھانا نہ کھائے گا۔ کیوں نہ کھائے گا؟ میرا پتہ ہو گیا کہ آپ صحابی ہو گئے، اپنا دین نے چھوڑ دیا، دین محمدی پہ گیا۔ ہاں بتائیں، میں اس کے لگا نہیں، میرا دوستی بس آپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کب تک؟ نعوذ باللہ منہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کے تھوک مارو، اس سے بعد میں آپ کے ساتھ دوستی کرے گا۔ وہ بدبخت پہ اٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک پہ، چہرہ مبارک پہ تھوک مار دیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کے اوپر ایک کتا مقرر کرو کہ ختم کرے گا کتا۔ ایک روایت کے اندر اس طرح ہے نا کہ اصحاب کہف کا کلب کتا، یہ اصل شیر ہے، شیر، لیکن شیر کا 100 نام ہے، 100 ایک کلب ہے نا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام بتایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کے اوپر ایک کتا مقرر کرو۔ انہیں ابی جہل کے لیے پتہ ہو گیا کہ محمد کا دعا صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہے۔ کبھی اس کا قافلہ جا رہا ہے نا، مزدور کے لیے بتایا کہ آگے پیچھے سب اونٹ بٹھاؤ، اس سے بعد میں چاول ہے یا گندم میں وہ رکھو اس طرح، اس سے بعد میں آپ لوگ لیٹو، اس سے بعد میرا بیٹا درمیان بٹھاؤ۔ ایک سفر پہ جا رہے شیر آگے، اونٹ بھی چھوڑ دیا، ورنہ وہ شیر کا ضرورت اونٹ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے۔ اونٹ بھی چھوڑ دیا، وہ بوری سے بھی چالان لگایا، درمیان اس طرح سن کیا، اس طرح کون ہے وہ ابی جہل کا بیٹا کون ہے؟ اس کا پہچان ہو گیا، سن سے ناک سے کہ یہ ابی جہل کا بیٹا ہے۔ بس حملہ کیا اس کے اوپر میں، وہ آواز کیا، اصابنی دعاء محمد کا دعا میرا کے لیے پہنچ گیا ہے۔ وہ برا دوست کے ساتھ دوستی کیا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا والا دوست کے ساتھ دشمن ہے، الا المتقین ویوم یعض الظالم، اس کے بارے میں آیات بھی نازل ہو گئے۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ کاش میں قیامت کا دن وہ اپنا ہاتھ کے اوپر چک لگائے گا، دانت لگائے گا، کاش کہ میں فلانی کے ساتھ دوستی نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستی میں مضبوط کیا۔ اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوسرے حدیث شریف میں ہے عمل انسان کا کم ہے نا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ محبت کا سے علماء، پیر صاحبہ، انبیاء، اولیاء، شہداء، المرء مع من احب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مبارک ہے، ثوبان نام ہے۔ کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں حاضر ہو گیا، بہت رونق کے ساتھ ہے، پیلا ہے رنگ، بہت پریشانی ہے۔ ثوبان، کسی نے ظلم کیا، کسی نے مار دیا، بتانا یا رسول اللہ، آج ایک سوچ آگے۔ وہ کیا سوچ ہے؟ سوچ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم آپ کے ساتھ مسجد کے اندر بھی بیٹھے، محفل کے اندر بھی بیٹھے، وہ قیامت کا دن اللہ آپ کے لیے اوپر مقامات عطا کرے گا، ہم نیچے ہیں، ہم ادھر جنت کے اندر میں ملاقات ہے یا نہ ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے، المرء مع من احب،
انسان اس کے ساتھ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا محبت ہے۔ اہل مدینہ بتایا کہ ہم دو چیز کے اندر زیادہ خوش ہو گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش، دوسری ہم یہ حدیث سنیں المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا محبت ہے۔ میں ایسے پہلے یاد کیا نا سلسلہ محبیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے انتہا پہ، اتنا اللہ مقام بھی دیا، ورنہ 104 حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حیثیت پہ بڑا مجتہد ہے، لیکن روایت 104 ایک کا مکمل روایات کا ایک کتاب ہے۔ ابو بکر صدیق 104 حدیث روایت کیا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 حدیث روایت کیا۔ ابی ہریرہ کا درجہ دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درجہ دیکھو، کس چیز کے؟ محبت کا واسطہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا زیادہ محبت ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للہ تعالی عبادا یدعو لهم یوم القیامت المنابر، قیامت کا دن میں اللہ کا اس طرح بندہ لوگ ہے کہ اس کے لئے اللہ منبر رکھے گا، کرسی رکھے گا، یقعدون علیہا ہم قوم لباسہم نور، وہ اس طرح لوگ ہیں کہ ان کا لباس بھی نور سے ہے، چہرہ سے بھی نور جا رہے ہیں، لیسوا انبیاء ولا شہداء، نہ نبی ہے ورنہ شہید ہے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، رش کرے گا انبیاء و شہداء، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا خوشرو لوگ جنت کے اندر ہم کوئی نہ دیکھے بغیر ہی، یہ خاص انبیاء سے بھی خوشرو ہے، شہداء سے بھی خوشرو ہے، صلحاء سے بھی خوشرو ہے۔ فقالوا من ہم یا رسول اللہ، اتنا لوگ کون لوگ ہیں؟ قال المتحابون فی اللہ، اللہ کا رضا کے لئے محبت کرنا، نہ دنیا مقصد ہے، نہ بیوی لڑکی، نہ لڑکا، صرف اللہ کا رضا کے لئے تزارون، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے گا، زیارت کرے گا، والمتجالسون فی اللہ، اللہ کا رضا کے لئے۔ ابھی یہ نہ ہم کے پاس کوئی اچھا کھانا ہے، نہ اچھا لباس ہے، نہ اچھا بیٹھنے والا لوگ ہے، میں سے مبارک آئے گا، حافظ صاحب آئے گا، وہ پیر صاحب آئے گا، یہ پیر صاحب، صرف اللہ کا رضا کے لئے، ادھر کوئی مقصد دنیاوی نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ قیامت کا دن میں مع الصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ بتائے ان کا دوستی سب سے بہتر ہے، ان لوگوں کا دوستی وحسن اولئک رفیقا، ان کا دوستی سب سے بہترین دوستی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرے گا۔ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لئے بتایا، موسیٰ کوئی کام میرا کے لئے کیا؟ تو یا اللہ میں نماز آپ کے لئے پڑھے، صدقات کیا، روزہ رکھے، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ پاک بتایا نماز آپ کے لئے قبر کا روشنائی ہے، صدقہ آپ کا مشعل ہے، روزہ آپ کے لئے نفس کا ختم کرنے والا ہے، میرا کے ذات کے لئے بتایا اللہ میرا کے لئے پتہ نہیں ہے میں کیا کرے گا، یہی عمل آپ کے اوپر میرا فرض کیا، یہی عمال میں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا حل وعلیت لی ولیا، کوئی میرا ولی دوست کے ساتھ دشمنی کیا، وحل عادیت مع عدوی، کہ میرا دشمن کے ساتھ دشمنی کیا، اصل کام بتایا اللہ پاک کی یہی میرا کے لئے ہے۔ نماز انسان کے لئے خود فائدہ ہے، روزہ انسان کے لئے خود فائدہ ہے، مشکل کام یہ ہے۔ آج کل ہم دیکھیں گا نا، میاں صاحب کے لئے بھی تجربہ ہے، سب کے لئے تجربہ ہے، دن بدن اللہ کا محبت ختم ہو جائے گا، اللہ کا رضا ختم ہو جائے گا۔ محافل ہم دیکھیں نا، اور سال کوئی محفل پہ ہم جائے گا، اس سال اس کا تیسری حصہ لوگ ہیں۔ اکثر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ کونا کے اوپر عبادت کرے گا، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لوگ کونا کے اوپر عبادت کرے گا، اگر فائدہ ملے گا، ترقی ہو جائے گا، گاڑی ملے گا، استانہ ملے گا، بی بی ملے گا، ثابت ہو جائے گا اس سلسلہ کے اندر بہت منافع ہے، بہت فائدہ ہے۔ اگر نقصان ملے گا، مالی جانی بیماری، انقلب، یہ سلسلہ چنے،
بنی اسرائیل کیا بتایا؟ یتطیروا بموسیٰ قال انما طائرکم عند اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدبخت آ گیا نعوذ باللہ. موسیٰ ہم اس طرح بیماری آ گیا، قمل آ گیا، دفادع آ گیا، دم آ گیا. یہ عذاب اب موسیٰ کا السلام کے اوپر مقرر ہو گیا. اللہ بتائے یہ شومی آپ لوگوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا طرف سے نہ جون ہے، نہ خون ہے، نہ منڈک ہے. یہ آپ لوگوں کا بدبختی ہے نا. سلسلہ یا چنا ہے اس صحیفے سلسلہ میرا وہ دنیا کا ترقی نہ ہو گیا نا. اللہ بتایا میرا دوستوں کے ساتھ دوستی کرو وہ میرا دشمن کے ساتھ میں. سب سے بہترین عبادت حب فی اللہ بغض فی اللہ ہے. سب سے اونچا عبادت مبارک صاحب علیہ رحمہ کے لیے مولانا سے مبارک بتایا کہ اخوندزادہ آپ کے لیے پتہ ہے کہ اللہ نے اتنا مقام آپ کے لیے دیا؟ بتایا صاحب آپ بتاؤ میرا کے لیے کیا پتہ ہے؟ بتایا کہ اندر حب فی اللہ بغض فی اللہ زیادہ ہے. اللہ کو دوستوں کا خادم ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سخت عداوت. یعنی مبارک صاحب علیہ رحمہ کا چاچا فوت ہو گیا لیکن لین دین وابیون کے ساتھ میں. 1 کلومیٹر گھر بنا، 1 کلومیٹر میں کم. لوگ آیا کہ چاچا آپ کا فوت ہو گیا، سکت چاچا. وہ بتایا کہ نہ میں اس کا قبر پہ جائے گا، نہ اس کا جنازہ پہ جائے گا، نہ زندگی کے اندر میں میرے ساتھ دشمنی، اس کے ساتھ دشمنی، وفات سے بعد میں میرا اس کے ساتھ دشمنی. میرا ساتھ لین دین نہ وابیون کے ساتھ لین دین. میں کب بھی چاچا نہ کہ میرا ابو بھی ہے بھی میں اس کا کیا نہ کرے گا، نہ جنازہ پہ جا رہے، نہ کوئی میرا کے لیے تعزیت کے لیے آئے ہو، میں وہ چاچا کا دعا بھی قبول نہ کرے گا. حب فی اللہ بغض فی اللہ مبارک صاحب نے اللہ تبارک و تعالی مبارک صاحب کے لیے دیا. مولانا صاحب نے خوشخبری دیا کہ اخوندزادہ آپ کا درجہ اس کے لیے اوپر ہے کہ آپ کا اندر 2 چیزیں حب فی اللہ بغض فی اللہ آپ کے اندر زیادہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا صفت کیا کی ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے ساتھ صحابہ کا بہت غلظت ہے، سختی ہے، آپس بہت رحم و مشفقت ہے. دیکھو نا ایک صحابی کے پاس نے کسی نے کیا لایا؟ ایک دمبا کا سر لے آیا، دروازہ ٹکایا، یہ دمبا کا سر پکڑو پکاؤ. یہ میرے ساتھ پڑوسی ہے صحابی، یہ بہت غریب ہے، اس کے لیے دے دو. انہیں بتایا اس کے لیے دے دو، اس نے بتایا اس کے لیے دو. 7ویں گھر سے واپس اس کے لیے آیا. اتنا اثار و قربانی. شہدائے احد شہید ہو جائے گا نا، خون کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، پیاس بہت، جن قدن کا پیاس بہت زیادہ ہے. لیکن خواتین حضرات مشک کو چایا، یہ شہید کے لیے دے. نہیں میرا گزارا ہو جائے گا، یہ میرے ساتھی نہیں بہت زیادہ زخمی ہے، اس کے لیے دے دو. کب واپس اس کے لیے وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا نا. اتنا آپس محبت الفت. آج کل کیا مصیبت ہے؟ ایک سالک یقین کرو دیکھے گا دور سے دوسرے سالک چہرہ اس طرف پھیرے گا، چلو یہ فلان صاحب کا مرید ہے، یہ فلان کا کیا ہے دوست ہے، یہ فلان کا دوست ہے. اور اسلام ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، مذہب ایک ہے، دین ایک ہے. یہ کیا ہے کہ پیری مریدی کا واسطہ میرا ساتھ بغض و عداوت کرے گا نا. یہ صاحبزادہ صاحب ہے، یہ میاں صاحب کا مرید ہے، یہ کرنل صاحب کا مرید ہے، یہ پیر گلزار کا مرید ہے. نہیں میں اس کے ساتھ میں. آدمی آئے گا ہم پوچھے گا کہ کدھر سے آیا؟ وہ مقتضا الحال تقاضا یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز کا سوال کیا وہ جواب دے دو نا. کہ کدھر سے آئے جناب؟ میں فلان صاحب کا مرید ہے. بھائی میں مریدی کا نہ پوچھے آپ سے، میں یہ طبیعت نہیں ہے کہ فلان کا مرید ہے. میں بتائے صاحب مبارک صاحب کا سیفی ہے، بس سب مبارک صاحب کا فیض ہے. ابھی ایک آدمی آئے گا اگر آپ کے سامنے بتایا کہ کس کا امتی ہے، میں موسیٰ کا علیہ السلام کو، کتنا غصہ انسان کا آئے گا نا. یہودی خبیث، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھا آدمی ہے ہاں، لیکن یہ ایک تفرقہ اسلام کے درمیان ڈالے گا نا. میں یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. نبی علیہ السلام کا سامنے ایک یہودی آگے اور ایک مسلمان آگے. وہ یہودی نے بتایا الحمدللہ ثنا ہے وہی ذات کے لیے کیا فضل موسیٰ علی العالمین. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سب لوگ سے فضیلت دیا. اس صحابی اٹھ کے غیرت کا واسطہ تپڑ مار دیا. خبیث فضیلت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا. آپ بتائیں موسیٰ علیہ
وہ یہودی بھاگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کیا آپ کا امتی میں اس طرح بات کیا کہ میں موسیٰ کا صفت کیا علیہ السلام یہ میرا مار دیا. وہ نبی علیہ السلام کا حسن خلق ہے نا, انہیں بتایا امتی کے لیے بتایا لا تفضلنی علی موسیٰ, انبیاء کے درمیان تفضیل میرا کے لیے نہ دو, تفضیل نہ دے دو میرا کے لیے کہ میں موسیٰ سے بہتر ہے, اس کے لیے کہ میں قیامت کا دن اٹھ جائے گا سب لوگ بیہوش ہے, سب سے پہلا میں اٹھ جائے گا, لیکن دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پلر پکڑے ادھر کھڑا ہے, پتہ نہیں ہے کہ میرا سے پہلا ہوش پہ آ گیا یا یہ قیامت کا بیہوشی کا تبدیلی پہ اللہ نے دنیا کے اندر وہ بیہوش کیا نا, تجلی کیا موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. دیکھو نا صحابی اتنا غیرتی ہے نا, موسیٰ علیہ السلام طرح انسان کا فضیلت بیان کیا لیکن صحابی برداشت نہ ہو گئے کہ کیوں میرا پیغمبر کا صفت نہ کیا نا. نبی علیہ السلام کتنا حسن خلق ہے, لا تفضلنی, فرق نہ کرو. اگر کہ قرآن نے بتایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض, بعض نبی بعض کے اوپر ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا حسن خلق دیکھو, دونوں خوش ہو گئے, صحابی خوش ہو گئے اور یہودی بھی خوش ہو گئے. وہ صبح آئے گا مسلمان ہو جائے گا, یہ پیغمبر بہت حق والا پیغمبر ہے نا. اس طرح اگر ہم بھی اتفاق کرے گا, میاں صاحب بھی ہم کا سر تاج ہے, گلزار صاحب بھی سر کا تاج ہے, پھر عابد بھی سر کا تاج ہے, خود بخود نہیں مریدین کے اندر الفت محبت پیدا ہو جائے گا. اور طریق ما کیا ہے؟ طریق ما حبیہ است. ہم کا سلسلہ بتائے سلسلہ حبی ہے, اس کے لئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, اس کا پورا حب محبت ہے نا, پورا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے یقول اللہ یوم القیامت این المتحابین فوعزتی وجلالی اليوم اذلهم بذل لا ذل الا ذل. قیامت کا دن 7 آدمی اللہ کا عرش کا سایہ سے نیچے بیٹھے گا, بلا کیف, اللہ کے لیے سایہ نہیں ہے لیکن حدیث اللہ کا سایہ سے نیچے بیٹھے گا. امام عادل, شاب نستر, نوجوان ہے, سب جوانی اللہ کا عبادت کے اندر گزر گیا اس کا, عیش و عشرت دنیا چھوڑ دیا, دائنات پہ سخاوت کرو, بائنات کے لیے پتہ نہ لگے گا. ایک حسین لڑکی کے اوپر قادر ہو جاؤ, اللہ کا ڈرنے سے پیچھے ہو جاؤ. ہاں 34 یا 7 کون ہے؟ وہی ہے. اللہ اعلان کرے گا کدھر ہے وہی لوگ نے, میرا متحابین, میرا عزت ہے اپنا ذات جمال و جلال کے اوپر, اليوم اذلهم, میں آج ان کا اپنا سایہ سے نیچے بیٹھائے گا, بذلی لا ذل الا ذلی, بغیر عرش بغیر اللہ کا سایہ سے قیامت کا دن کوئی سایہ و راحت نہیں ہے. لیکن اللہ کا رضا کے لیے دونوں محبت کیا, یہ اللہ اپنا سایہ سے نیچے بٹھائے گا. اپنا قیامت کا دن عمل کے لیے نہ دیکھے گا کہ کتنا عمل کیا, کتنا نوافل پڑھے, کتنا نفس بات کیا. ہاں وہ اچھا چیز ہے, وہ بھی برا چیز ہونا ہے, اچھا چیز ہے, لیکن سب سے قرب الہی انسان کے لیے ملے گا. دیکھو نا سلسلہ, فلان نے فلان سے بیعت کیا, کامل ولی بن گیا, وہ اپنا مرشد کے ساتھ محبت کیا نا, اپنا قرب کیا. فلان طالب العلم, فلان بڑا عالم کا شاگرد ہے, بہت بڑا عالم ہے, کیوں؟ استاد اس کا بڑا عالم ہے نا, استاد کے ساتھ ملازمت کیا, ہمیشہ سبق قضا نہ کیا, محبت کیا, استاد کا شاگردی کیا, استاد کا عزت کیا, وہ کتاب کا عزت کیا, محبت کیا استاد کے ساتھ میں. اور اس سلسلہ کے اندر ایک آدمی بیٹھا نا, سلسلہ کے اندر ایک آدمی دل کے اندر انکار ہے, ایک آدمی کا دل کے اندر حسد ہے, ایک آدمی کا پاس محبت ہے, خود بخود توجہ محبت والا کے پاس جائے گا. پانی کدھر جائے گا؟ کوئی جگہ نیچے ہے نا, نیچے. اللہ نے بہترین زمین سب دنیا کے اندر نیچے ترین زمین کعبہ ہے, کعبے کا زمین سے دنیا کے اندر نیچے زمین نہیں ہے, اللہ نے اس کے اندر اپنا گھر بنایا. وہ عاجزی کیا نا, عاجزی کیا. وہی براق سب سے چھوٹا براق ہے نا, چھوٹا براق ہے, وہ تمنا کیا, آرزو کیا, رونا کیا, اللہ اتنا بڑا خوشرو. پرسوں میں ہمیں حدیث پڑھا کہ بعض ملائکہ مثنا و ثلاث و رباع, اس طرح بعض ملائکہ ہے کہ ان کے 3 بال ہے, کہ 4 بال ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جبریل امین کا 600 بال ہے, 600. وہ اپنا چہرہ پہ دیکھا نا,
چہرہ پہ دیکھے. وہ غریب ایک عاجز رونا کرے گا. جبریل بتائے کیوں رونا کرے گا؟ بتائے اتنا بڑا بڑا براق ہے میرا کہ کدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت ملے گا کہ میں اس کے اوپر. بتائے اللہ پاک بتائے یہ اٹھاؤ. یہی غریب ہے، عاجز ہے، عذر کیا، رونا کیا، تکبر نہ کیا، بس یہ اٹھاؤ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ کسی نے اپنا جان نیچے کیا، ادھر پانی زیادہ جارے گا. کوئی جگہ بیماری ہے ادھر دوائی جارے گا. قدمی جو ٹھیک ٹھاک ہے، پیاس نہیں ہے، مرشد کا محبت نہیں، ادھر فیض کدھر ملے گا؟ وہ بیمار کے لیے دوائی ملے گا نا. فائدہ دوائی کرے گا بیمار کے لیے. صحیح آدمی کھائے گا اس کے لیے غلط کیا کرے گا نا، نقصان کرے گا. اور کسی کے اندر پیاس ہے، بیماری ہے، کسی کے اندر میں عاجزی ہے، خود بخود فیض ادھر جا رہے. امیر نبی علیہ السلام کا حدیث شریف میں ہے، ایک آدمی آئے گا، اس کا اعمال وزن ہو جائے گا، مال وزن ہو جائے گا. وہ اعمال بالکل نئے، کچھ بھی نہیں ہے. ملائکہ کے لیے اللہ امر کرے گا چلو یہ جہنم پہ داخل کرو، جہنم پہ داخل. وہ ملک کے لیے بتایا تھوڑا ٹائم دے دو، میں والدہ سے کچھ حسنات طلب کری، نیکی طلب کر. وہ ٹھیک ہے والدہ کچھ دے دو میرا کے لیے، جہنم میں جا رہے ہیں. انہیں بتایا بیٹا میں اپنا غم پہ ہے چلو. بھائی کے لیے بتائے گا، والد کے لیے بتائے. ایک دوست ہے اس کے لیے بتائے، وہ ملائکہ امر کیا اللہ نے کہ جنت پہ جاؤ. اس کے لیے بتائے بیٹا بھائی میں آپ دنیا کے اندر دوستی، اب اتنا عمل دے دو کہ میں جنت پہ داخل ہو جائے گا. انہیں بتایا کیا ہو گیا؟ میرا عمر ہو گیا کہ جہنم پہ جا رہا. بتایا میں جنت کیا کرے گا، میں خود بھی آپ کے ساتھ جہنم پہ جا رہا ہوں. مالا کی ایک سیٹ پہ کھینچے گا، اللہ کے لیے ان کا کیس جائے گا. وہ آدمی جنت کا عمر ہو گیا، جنت چھوڑ دیا، وہ دوست کے ساتھ جہنم پہ داخل ہو جائے گا. کیوں؟ بتائے دنیا کے اندر یہ دونوں دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے وہ دوست اس دوست کے اوپر اتنا غیرت کیا. وہ یہ مسلمان 70 سال کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھے، میرا کہ اندر اتنا غیرت نہیں ہے، چلو یہ بھی جنت پہ داخل کرو. یہ اچھا دوست کو واسطہ. دنیا کی بھی اچھا دوست کام آئے گا، آخرت کے اندر بھی کام پہ آئے گا. وفات ہو جائے گا، وہ اچھا دوست ہے، آپ کے پیچھے دعا بھی کرے گا، استغفار بھی پڑھے گا. ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کا وسیلہ سے وہ گناہگار جہنمی. ہم کا عقیدہ یہ ہے، حافظ قرآن میں 10 مستحق جہنم کے لیے شفاعت کرے گا، انبیاء علیہ السلام شفاعت کرے گا، علماء کا شفاعت کرے گا، شہداء شفاعت کرے گا. دیکھو نا نیک انسان اس کے ساتھ دنیا کے اندر میں ایک مرتبہ دیکھے یا 2 مرتبہ دوستی کیا، اللہ بتائے 2 مرتبہ اتنا غیرت اس کے اندر ہے کہ جنت نے چھوڑ دیا، جہنم پہ جا رہے اس کے ساتھ. میرا کے لیے خود 70 سال کلمہ پڑھے، چلو دونوں جنت پہ داخل کرو نا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم برجال من اہل الجنت. جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کون ہے جنتی؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، بتاؤ. النبی فی الجنتی، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، شہداء جنتی ہے. والرجل یزور اخاہ المسلم فی ناحیت المصر لا یزورہ الا للہ فی الجنت. ایک مسلمان دوسرے مسلمان، میں صاحب کا راویریان میں گھر ہے، ہم کا شہر کے اس سیٹ پہ گھر ہے، ادھر سے زیارت کے لیے ادھر آئے گا، مبارک صاحب کا زیارت کے لیے، ہم گناہگار کا زیارت کے لیے. اللہ بتائیے بھی جنت کے اندر ہے. یزور اخی فی ناحیت المصر وہ فی الجنت، یہ بھی جنت کے اندر ہے. آگے ایک واقعہ آئے گا، ایک آدمی آنا پیر مرشد کا زیارت سے آ رہے ہیں، دوسرے آدمی حج نفلی سے آ رہے ہیں. دونوں دوسرے چوک کے اندر میں کٹا ہو گیا. بھائی کدھر سے آیا؟ میں فلان پیر صاحب کا زیارت سے آیا. اچھا آپ کدھر سے آیا؟ میں حج نفلی سے آیا. دونوں کشفی ہے، دیکھے گا. وہ حج والا بتائے یہ حج نفلی کا ثواب آپ پکڑو، آپ کا پیر و مرشد و نیک آدمی کا ثواب میرے کے لیے دے دو. دونوں کشف کے اندر دیکھے کہ وہ بتایا کہ نہ، میں خسران والا نقصان والا سودا کبھی نہ کرے گا. میرا اجر آپ کا حج نفلی سے بہتر ہے. حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود. حج زیارت کعبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بنایا، پتھر ہے، لیکن حج رب البیت مردانہ بود. رب بیت اللہ ہے نا،
اس کا زیارت کرو کس طرح؟ اولیاء کا زیارت کرو. وہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بے تصر 7 سال تو آت بیریا کعب بینائی خلیل آزرس دل گزرگاہی جلیل اکبر. ایک اہل دل کا زیارت کرو. اہل دل کا زیارت کرو. اس دل کا بانی کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام بنایا، لیکن دل کا بانی اللہ ہے. اللہ ہے. کسی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کا اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھوں. یا رسول اللہ من زار اخاہ المسلم فلہو بکل خطوۃ حتی یرجع عتق رقبۃ. دوست کا زیارت کے لیے اللہ کا رضا کی جا، ہر قدم کے اندر اتنا ثواب ہے کہ اس طرح ایک غلام آزاد بھیجے گا. غلام آزادی کتنا فائدہ ہے؟ حدیث شریف میں کسی نے ایک غلام آزاد کیا، اس کا ہر جسم غلام کا بدلہ پہ جہنم سے اللہ رہا کرے گا. رہا کرے گا. ایک قدم کے ساتھ ہر قدم 1000 قدم رکھ وہ 1000 غلام آزاد کیا. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَاتٍ. ہر قدم کے ساتھ میں 1000 نیکی ملے گا، اور ہر قدم کے ساتھ میں 1000 برائی ختم ہو جائے گا. اب کسی کا دل ہے نا، ہم بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ہم اگر گناہگار ہو گیا کدھر جاؤ اولیاء کے پاس جاؤ. اولیاء کے پاس جاؤ. یعقوب علیہ السلام بیٹون نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جفا کیا. یا ابانا استغفر لنا. وہ بھی اولیاء ہے. نبوت کے اندر ان کا شک ہے، لیکن ولایت کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا اولاد ہے، سب اولیاء ہے. وہ خود کیوں اللہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا؟ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. آگے ابو کے پاس بیٹھے، یا ابانا استغفر لنا. ابو ہم کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. ابو نے بتایا سوف استغفرو. میں اب اللہ انشاءاللہ جلتی ہے کہ اب اللہ سے ہم آپ کے لیے دعا طلب کرے گا، استغفار طلب کرے گا. بتائے جمعہ کا رات کے لیے وہ دعا معطل کیا. جمعہ کا رات کے اندر بتایا دعا زیادہ مقبول ہو گئے. ویسے یعقوب علیہ السلام کا اولاد بھی بڑا بڑا اولیاء ہے، لیکن وہ خود ہاتھ نہ اٹھایا اللہ ہم کے لیے مغفرت کرو. فاسق فاجر آدمی گناہگار وفات ہو گئے. کسی نے خواب پہ دیکھے کہ جنت کے اندر وہ بھائی دنیا کے اندر کوئی برائی نہیں کہ آپ چھوڑ دیا، جنت کے اندر کس طرح داخل ہو گئے؟ بتا ایک دن بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ ارادت کے اندر بیٹھے، حلقہ ذکر کے اندر بیٹھے، انہیں دعا کیا اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہم کے لیے مغفرت کرو. ان مغفرت کے اندر میں بھی شامل ہو گئے. اللہ نے وہ اولیاء اللہ بایزید بستامی کا برکت سے میرا بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش کیا. حدیث شریف میں ہے جنت کے اندر اس طرح غرف ہے، بڑا بڑا بلڈنگ ہے، شیشہ کا بلڈنگ ہے، اوپر نبی علیہ السلام بتایا کہ کیا اس کا اندرون سے باہر معلوم ہو جائے گا، باہر سے اندرون معلوم ہو جائے گا. اعد اللہ للمتحابین. یہی مقام نے اللہ ان لوگوں کے لیے تیار کیا کہ محبت والا لوگ ہیں، اللہ کا رضا کے لیے محبت کرے گا ان لوگوں کے لیے. آج کل محبت کا جگہ پہ دلوں کے اندر حسد پینگ کیا لوگ نے. حسد. میں اس کے لیے بتایا کہ نہیں میں صاحب کے پاس نہ جاؤں، وہ بتایا فلان صاحب کے پاس نہ جاؤں. وہ بڑا بڑا لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، صوفیہ کرام ہیں، لیکن محبت نہ ڈالے گا، حسد ڈالے گا. حسد. وہ قرآن کریم خود ہی بات کی ہے نا، من شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاسات. حسد حاسدین کا حسد. شیطان آپ کا دل کے اندر وسواس ڈالے گا اور انسان آپ کا عملی کام کرے گا. چلو اس کے پاس نہ جاؤ، وہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے. محبت کا جگہ پہ کیا ادھر لگے گا؟ بیج ڈالے گا، حسد ڈالے گا. او من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کسی نے ایک ولی کے ساتھ حسد کیا، عداوت کیا، اللہ بتایا میرے لڑائی کے لیے اپنا جان تیار کرو بس خلاص. اللہ کے ساتھ لڑائی اس طرح نہیں کہ تلوار کے ساتھ مارے گا، ایمان آپ کا دل سے نکالے گا. بس دل ایک چیز ہے کہ اس کے اندر یا محبت ہے یا حسد ہے. ایک چیز ہے نا، محبت و حسد دونوں جمع نہ ہو جائے گا. کوئی دل کے اندر حسد ہے ایمان نہیں ہے، کوئی دل کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حسد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا ٹائم پہ مسجد کے اندر بیٹھے. نبی علیہ السلام بتایا فلان مسجد کا بھی دیکھے نا کتنا گیٹ ہے نا، بہت گیٹ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت بھی گیٹ بہت زیادہ. پہلا زمانہ اس طرح کہ ہر آدمی اپنا گھر کا گیٹ مسجد کے لیے کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا
کہ سددو کل بابن سددو کل خوخت الا خوخت ابا بکر، مسجد سے دروازہ بند کرو، بس ایک گھر ابو بکر کا گھر کا گیٹ کھولو، وہ سب بند کرو. بہت گیٹ نبی علیہ السلام بتایا ابھی فلان گیٹ سے ایک آدمی آئے گا جنتی ہے، جنتی ہے. دیکھیں ایک بوڑھا آدمی آگے بائیں ہاتھ کے اندر میں جوتی رکھے، دائیں ہاتھ کے ساتھ آسوا رکھے، پکڑے، داڑھی سے پانی گر جائے گا، وضو کیا، داخل ہو گیا ادھر بیٹھے. کل وہی ٹیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتایا کہ ایک آدمی جنتی ابھی فلان گیٹ سے اندر آئے گا. تیسرے دن میں بتایا وہی آدمی آگے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک لوگوں کا محب ہے، عالم ہے، محدث ہے، فقی ہے، مفسر ہے. انہیں بتایا کہ دعا ہو گیا. میں آدمی کے پیچھے گیا، میں اس کا معلومات کرے گا کہ اتنا مقام اللہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دنیا کے اندر بشارت بالجنت دیا نا. صرف عشرہ مبشر بالجنت نہیں، عشرہ مبشرہ اس کے لیے ہے کہ ایک مرتبہ نے نبی علیہ السلام ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، علی فی الجنت، عثمان فی الجنت، زبیر فی الجنت. وہ عشرہ مبشرہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغہ دیا نا. انہیں اور زیادہ صحابہ کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تمغہ دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ آدمی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گیا، رات اس کے ساتھ، میں آپ کا مہمان ہے، بہت اچھا ہے. مہمانی کے کھانا کھایا، اس کا واپس نماز عشاء کے لیے آیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے، واپس گیا گھر. پھر وہ آدمی سویا، تہجد کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے تہجد پڑھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی آگے صبح نماز میں. ابھی اس کا مقصد پورا نہیں ہے کہ میں کون خاص عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ جنتی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کا تمغہ دیا. 3 دن اس کے ساتھ مہمان ہو گیا. تیسرے دن بتایا بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ 3 دن آپ کے لیے خوشخبری جنت دیا. آپ میں اس طرح خاص عمل نہ دیکھے، روزانہ زمیندارہ کرے گا اور رات میں سو جائے گا، تہجد 5 وقت نماز. بتایا بھائی بیٹا میرا ایک عمل ہے، کسی مسلمان کے اندر میرا دل کے اندر حسد نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے میرا دل کے اندر کوئی حسد نہیں. انہیں بتایا بالکل یہی عمل ہے کہ اللہ نے آپ کے جنتی بنا. آج کل بی شوہر کے ساتھ حسد، بھائی کے ساتھ حسد، ماموں بانجا و بتیجہ کے ساتھ میں حسد. یہ موسیٰ نبی علیہ السلام کوئی طور پہ پہنچ گئے، اوپر دیکھے عرش عظیم شان معلوم ہو گیا. ایک آدمی عرش عظیم شان سے نیچے بیٹھے ادھر عبادت کرے گا، یا اللہ میں آپ کا موسیٰ ہے، رسول ہے. یہ دیکھو یہ آدمی آپ کا عرش سے نیچے بات کرے گا آپ کے ساتھ میں ادھر نیچے دنیا سے آپ کے ساتھ بات کرے گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ اللہ پاک بتایا کہ موسیٰ اس کا نام نہ پوچھو، اس کا عمل پوچھو. عمل پوچھو. یا اللہ کیا عمل ہے؟ بتائیے. یہ آدمی کا دل کے اندر ایک ذرا حسد نہیں ہے، ہمیشہ اس کا محبت مسلمان کے ساتھ ہے. اللہ یہی واسطہ ہے کہ عرش کسی نیچے بیٹھے. بتائیے یہی ہے کہ اس کے اندر میں کوئی حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، اولیاء اللہ کا دشمنی نہیں ہے، علماء کا دشمنی نہیں ہے، صوفیہ کا دشمنی نہیں ہے. بس دل کے اندر ایک ذرا اس کا حسد نہیں ہے. میں اپنا جان کے لیے بلائے عرش کے نیچے بیٹھا ہے، عرش کے نیچے بیٹھا ہے. دیکھو نا، محبت الہی، محبت پیغمبر، محبت ولی مرشد کتنا زیادہ. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، علی کرم اللہ وجہہ، اذا اجتمع الاولون والآخرون، کبھی دنیا کا کتنا مخلوق جمع ہو گیا قیامت کا دن میں، نادا منادن این جیران اللہ، ایک ملک آواز کرے گا اللہ کا پڑویسی کدھر ہے؟ اللہ کا پڑویسی کدھر ہے؟ جیران اللہ فی الدنیا. فتقوم طائفۃ من الناس یریدون الجنۃ، ایک جماعت اٹھ جائے گا جنت کا سیٹ پہ جا رہے ہیں. یہ ملائکہ بتائے حساب و کتاب دیکھیں؟ نہیں بتائے ہم حساب و کتاب نہ دیکھیں. کس طرح بتائے؟ ہم اللہ، آپ خود بتائے کہ این جیران اللہ، اللہ کا ہمسایہ کدھر ہے؟ امام اللہ کا ہمسایہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. دنیا کے اندر ہم کیا کیا طائفہ؟ ہم محبت کیا. مسلمان کے ساتھ محبت، قیامت کے دن میں بغیر حساب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. بغض و عداوت کرو، حسد کرو، تحت ترین جہنم کے لیے آدمی علیہ. اور اللہ ملک بتائے ٹھیک ہے، اللہ کا طرف سے اعلان ہو گیا کہ میرا جیران ہمسایہ کدھر ہو گئے؟ آپ اللہ کا ہمسایہ ہے. کس طرح ہمسایہ؟ بتائے دنیا کے اندر ہم اللہ کا رضا کے لیے محبت کیا، اللہ کا رضا کے لیے ہم محبت کیا، اس کے لیے ہم اللہ کا ہمسایہ ہے.
ابھی بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں جا رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا بات ہے حدیث کا، یہ ایک واقعہ محبت کا انوار قدسیہ سے ہم ذکر کریں کہ مبارک صلی اللہ کا معبول میں ہر صبح انوار قدسیہ اول سے آخر تک نبی مبارک سے پڑھے۔ بتایا محبت کیا ہے؟ محبت زبان کا کام نہیں ہے، بتایا محبت دل کا کام ہے۔ محبوب کا سامنے خاموشی ہے، اس کا دل سے اس کے لیے دل ملے گا نا، بات ان کا دل سے دل کے لیے ملے گا۔ یتکلم فی المحبت فماذا ذلک المتحب، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک آدمی آگئے، وہ آگئے اس کے ساتھ بیٹھے، قال شیخ محی الدین ومن الطف ما بلغنا عن بعض ذلك المحبین، عجیب و غریب ایک محبوب کا میں دیکھیں، ایک محب کا ایک عجیب و غریب بات میں دیکھیں۔ وہ آیا میرا سامنے بیٹھے، دخلا، وہ داخل ہو گیا، فرعا یتکلم فی المحبت، اس کا شیخ میں اس کا محبت کا بات شروع کیا، محبت اس طرح چیز ہے، اتنا ثواب ہے۔ فما ذالک زال المحب ینحل ویذوب، اس کے اوپر پسینہ آ گیا، نرم ہو گیا، نرم ہو گیا، نرم ہو گیا، ویسیل عرقا حتی تحل جسمہ کلہ علی الحسیر بین یدی الشیخ، اس کا جسم سب پانی ہو گیا، اس کا یہ بوریا ہم بولے یہ چٹائی کے اوپر میں سب پانی ہو گیا، پانی ہو گیا۔ اس کے ساتھی باہر نکلے، وہ واپس آئے کہ ہم کا دوست کدھر ہو گئے؟ وہ اشارہ کیا کہ یہ آپ کا دوست ہے نا۔ بتائے محبت اس کے لیے بتایا کہ اپنے محبوب کا سامنے اتنا محبت کرو کہ جسم ختم ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا۔ اصل محبت بتائیے۔ وصار برکت فدخل بعض اصحاب على شیخ فقال این فلان فقال شیخ وذاک واشار الى ذلك الماء، وہ پانی کے لیے اشارہ کیا کہ آپ کا دوستی پانی ہو گیا، محبت کا واسطہ نا، جل گئے، محبت کا واسطہ جل گئے۔ مجنون بیٹے لیلا 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 لیلا، وہ کیا برف ہے، وہ برف ادھر دل کے اوپر رکھے گا جل جائے گا دل نا، وہ برف پانی ہو جائے گا، واپس برف اٹھائے گا ادھر اور برف رکھے، وہ دل اتنا حرارت پہ آ گیا۔ لوگ نے لیلا کے لیے بتایا کہ مجنون ادھر میں برف کے اندر پڑا ہے، دل کے اوپر برف رکھے گا وہ پانی ہو جائے گا۔ لیلا آگے، انا محبوب کا، میں آپ کا مطلوبہ ہے، انا قرۃ عین کا، انا لیلا، میں لیلا ہے۔ فقال الیک عنی فإن حبک شغلنی منک، آگے ہو جاؤ، آپ کا محبت میرا اوپر اتنا غالب ہو گیا، آپ سے بھی میرا غافل کیا۔ یعنی یہ اللہ سے طلب نہ کرو کہ فلان چیز دے دو محبت کرے گا آپ کے ساتھ میں، فلان لڑکی دے دو، فلان دنیا دے دو، اللہ کے رضا کے لیے کس طرح وہ مجنون نے انسان کے ساتھ اتنا محبت ہے کہ وہ انسان کے لیے بھی سوچ لے۔ آپ کس طرح بندہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے وہ چیز طلب کرے گا؟ وہ لیلا کھڑا ہو گیا، رونا کرے گا کہ میں آپ قرۃ عین ہے، میں آپ کا لیلا ہے، میں آپ کا معشوقہ ہے۔ وہ بتائے چلو میرا آپ کے ساتھ کام نہیں ہے، میرا آپ کا محبت کے ساتھ کام ہے۔ محبت نے وہی واقعہ ادھر بھی ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا، چمگادڑ نے چمگادڑ اپنا کمرہ کے اندر بیٹھے سوراخ کے اندر میں، وہ اپنا بی بی کے لیے کیا بتائے، اگر میں آپ کے اوپر اتنا عاشق ہے، محبت ہے، اگر آپ امر کرے گا میں سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی الٹا کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی شرق و غرب، جنوب و شمال، یہ بات نہیں، یہ ہوا اٹھایا سلیمان علیہ السلام کا، کان پہ ڈال دیا۔ فلان سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے علم دیا، ہر پرندہ کا نام، ہر دنیا کے اندر کتنا پرندہ ہے اس کا نام، اس کا جگہ معلوم ہے۔ اچھا شاہین کے لیے بتائے چلو وہ فلان چمگادڑ لے آؤ، چمگادڑ لے اس سامنے بیٹھا ہے، آپ کے کتنا طاقت ہے، اتنا کمزور ہے کہ سورج کے لیے دیکھنا آپ کا مشکل ہے، میرا بادشاہی کس طرح الٹا کرے گا؟ اس نے بتایا یا نبی اللہ، یا سلیمان علیہ السلام،
ایک عقل کا بات ہے، ایک عشق کا بات ہے۔ میں اپنا معشوقہ کے لیے اظہار محبت کیا، میں اپنا معشوقہ کے لیے اظہار محبت کیا، یعنی ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی میرا کے لیے کام نہ آئے گا، نہ میرا اس کی طرف التفات ہے۔ ایک چمگادڑ کمزور چیز اپنا اتنے اظہار محبت کیا اپنے بیوی کے لیے، اپنا دوست کے لیے نا، او بھائی ہم کیوں اظہار محبت نہ کرے گا اولیاء کے ساتھ میں؟ سلیمان علیہ السلام انسا، بالکل بالکل بالکل، انہیں اپنے بیوی کے اندر اتنا فانی کہ سلیمان علیہ السلام بھی چھوڑ دیا، بادشاہی بھی چھوڑ دیا اپنے بیوی کے۔ انسان کے لیے ضرورت ہے اپنے پیر کے اندر اس طرح فانی ہو جاؤ، مال بھی چھوڑو، بیوی بھی چھوڑو، زندگی بھی چھوڑو۔ محبت صحابہ کرام نے مکہ کے اندر میں گھر بھی چھوڑ دیا، بیوی بھی چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ دیا، ہجرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ محبت کینچہ نا، محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صہیب بادشاہ کا بیٹا ہے، صہیب بادشاہ کا بیٹا ہے، مکہ پہ آ گیا، تجارت شروع کیا، مکہ کے اندر اس سے بڑا مالدار پیدا نہ ہو گیا۔ دوسرے دن اعلان کیا، ابی سفیان کے لیے بتایا میں چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا۔ وہ اتنا دنیا ہے، اتنا مال ہے، کیا ہے بتائیے، سب مال آپ لوگوں نے پکڑو، میرا کے لیے اجازت دے دو کہ میں جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اپنا نفس اپنا مال کے ساتھ خریدے، مال کے ساتھ۔ ابھی اگر ہم پیر صاحب کے پاس ہم جائے گا تھوڑا سا بات کرے گا، چھوڑو یہ پیر نہیں، یہ خوباسی ڈانڈا مار ہے، وہ امتحانات آئے گا، امتحانات آئے گا راستہ الہی کے اندر۔ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ، شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ، امیر کلال رحمت اللہ علیہ ایک تپڑ مار دیا امتحان کے لیے، امتحان کے لیے ایک تپڑ مار دیا۔ وہ رات آ گیا، اس کے گیٹ کے اندر سویا، وہ دیکھے امیر کلال رحمت اللہ علیہ بھی کشف والا ہے کہ باہر اللہ کا ولی پڑا ہے نا، نکلے، اس کے اوپر پاؤں رکھے، کون ہے بتائیں؟ میں آپ کا در کا کتا بہاؤدین ہے، بہاؤدین۔ وہ چلے گئے، امیر کلال سے چلے گئے، واپس آیا، کدھر اس کا طاقت ہو گئے، بعد میں کامرہ بھی داخل ہو گئے، بعد میں واپس نکلے کہ وہ ادھر پڑا ہے، ادھر پڑا ہے، کون ہے بتائیں؟ آپ کا در کا کتا بہاؤدین ہے، بہاؤدین۔ تیسرے مرتبہ، چوتھا مرتبہ اس گود کے اندر پکڑے، وہ اپنا پیر و مرشد نے بتایا میں آپ کی پور امتحان کیا نا۔ ایک واقعہ ذکر کرے گا، لال شہباز قلندر کے لیے اتنا درجہ ملے گا، کدھر سے ملے گا؟ لال شہباز قلندر کا مرشد کا پیر بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گئے، عبادت سے بھی نکلے، ہم باہر نکلو، ادھر مرد ہے، اندر چھوٹے لوگ ہیں، ہم اندر خواتین ہیں، ادھر سبق ہے، سب دن اس کے ساتھ مصروفیات ہو جائے گا، نہ نفس بات ہے نہ مراقبات ہے۔ پیر سوچ کیا کہ بھائی مریدین نے میرا اللہ سے غافل کیا، چلو کچھ کرو کہ مریدین بھاگے گا۔ بڑا حلقہ بیٹے 1000 آدمی، یار آج میرا زنا کے لیے دل ہو گیا، چلو میں زنا کرے گا، یہ بات کیا بھائی، دودھ جماعت مریدین بھاگے، کچھ سے ساتھ روانہ ہو گیا، شاید ویسے کوئی گلی کے اندر میں کنچری زیادہ ہے، کسی نے بتایا فلان ہے، ادھر گئے، وہ گلی پہ داخل ہو گئے، سب مریدین بھاگے، ایک لال شہباز قلندر اس کے ساتھ ہے، وہ کیا کرے گا، کمعقل میں زنا بھی جا رہے، اب میرا پیچھے ہے، تو ٹیک کچھ کرے گا، کرو میں آپ کے پاس ہے بس، وہ دیکھو کوئی خوشرو لڑکی ہے، اس کا دیکھو کہ میرا صاحب یہ لڑکی ادھر بیٹھے ہے، یہ بہت خوشرو ہے، اس کا کمرہ بھی داخل ہو گیا، یہ آسوا جو با اس کا پکڑے، وہ اندر داخل ہو گیا، اب بتائے میں کنچری کا گھر پہ داخل ہو گیا، کیا کرے گا بتائے؟ کچھ کرے گا، میں ادھر ہے بس۔ وہ گیا ادھر میں، وہ کنچری خاتون کے لیے بتائے اللہ کا رضا کے لیے، اب زنا کیا زیادہ، غسل کرو، ایک غسل کرو، کوئی مشکل ہونا ہے نا، پیسہ ملے گا آپ کے لیے، کوئی بات نہ، غسل کیا، ابھی صاف ہو گیا نا، تھوڑے 2 رکعت نماز کو پڑھو نا، 2 رکعت نماز کے اوپر کڑے لال شہباز قلندر کا پیر مرشد، یا اللہ میں خو نماز پہ کڑا کیا، ابھی ہدایت آپ کا کام ہے بس، توجہ کیا اس طرح خالی بھی نہ، توجہ کیا نماز کے اوپر، اس خاتون کے اوپر وجد آ گئے، توبہ کیا، رونق کیا، بس بتایا میرا توبہ میرا مرید کرو، بس مرید ہو گئے، اس کا واپس آیا لال شہباز قلندر کے لیے بتایا کہ ابھی کوئی غسل خانہ دیکھو نا، حمام دیکھو کہ میں غسل کرے گا، اور صاحب وہ فلان حمام بہت گرم ہے، اس کے اندر
وہ حمام سے نکلے ویسے تجربہ کے لیے نا، بتائے چلو اتنا 1000 لاکھ موریدین کا مقام آپ کے لیے اللہ دیا بس خلاص. ہاں ان کا اپنا مورید کے اوپر میں حدیث شریف میں ہے ظن المؤمن خیرا ما لم ترى منه شرا، مومن کے اوپر خیر کا عقیدہ کرو، شر کا عقیدہ نہ کرو. کب تک آپ آنکھون کے ساتھ لوگوں کی بات پیچھے نہ جاؤ، بس خود دیکھے گا بعد میں اس کے اوپر من ستر علی مسلم سترہ اللہ. صحابی مبارک ماعز رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، لیکن اس کے واقعہ ہو گئے زنا ہو گئے کافر خونہ ہو گیا نا. نبی علیہ السلام ایک آدمی نے برا نسبت کیا، ماعز اس طرح مر گیا کس طرح کتا پتھر کے ساتھ مار دیا نا. نبی علیہ السلام نا یہ بات نہ کرو، واللہ قسم ہے ماعز اتنا توبہ نکال دیا کہ زمین و آسمان کے اندر جگہ نہیں ہے، زمین و آسمان کے اندر میں جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا توبہ نکال دیا. انسان سے خطائی ہو جائے گا لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پیر و مرشد بھی انسان ہے، وہ کوئی ملک نہیں ہے کہ معصوم ہے، کوئی نبی نہیں ہے کہ معصوم ہے. انبیاء معصوم ہے لیکن اولیاء مسون ہے. اللہ کا طاقت سے وہ گناہ سے اللہ خود بخود بچائے گا، اللہ اپنا بندہ گناہ سے بچائے گا. محبت سب سے بہترین عبادت ہے. حب فی اللہ بغض فی اللہ. ہر مسلمان کے ساتھ محبت کرو، ہر پیر بھائی کے ساتھ محبت کرو، ہر مسلمان کے ساتھ خصوص بالخصوص سفید عمامہ والا دیکھیں سیفی بھائی ہے. صحابہ مبارک نبی علیہ السلام کا یہ عادت ہے کہ دوسرے کے لیے عاد دیا. نبی علیہ السلام کسی سے عاد نہ کھینچے، کب تک وہ صحابی عاد نہ کھینچے اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت دیکھو. وہ صحابہ مبارک دوسرے کے ساتھ راستہ پہ ملے کڑے ہو جاؤ کہ تھوڑا ہم کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو ایمان مضبوط ہو جائے گا، شیطان کا وساوس ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گا. اور اگر برا لوگوں کے ساتھ یا نیک ان لوگوں کے پیچھے بات شروع ہو جائے گا، ایمان بھی دل سے نکلے گا، محبت بھی ختم ہو جائے گا. یقیناً وعدے لوگوں نے پیر و مرشد چھوڑ دیا، دنیا بھی اس کا تباہ ہو گئے، آخرت بھی تباہ ہو گئے. اللہ کا رضا کے لیے ہر کام کرے گا، اللہ کا رضا کرو کے لیے کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لنا و ترحمنا و اذا اردت بقوم فتنة فتوفنا غیر مفتونین. نسألک حبک و حب من يحبک والعمل الذي يقربنا الى حبک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا.